بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج میں اس سال جو شہادتیں ہوئیں، جو اموات ہوئی، اس کے حوالے سے میں نے ایک بیان میں گفتگو کی تھی جو ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوا، فیس بک پیج پر۔ تو اس پہ بہت سارے احباب نے یہ کمنٹس کیے ہیں کہ بھائی آپ کو وہاں کی حقیقی صورتحال کا پتہ نہیں ہے، آپ کو مسئلہ ہوا کیا ہے اس کا صحیح ادراک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو کچھ تفصیل بتا دوں کہ یہ جو میں نے بیان کیا تھا، یہ جو بات کی تھی، تو میں نے اس حوالے سے پوری ریسرچ کی تھی، پوری تحقیق جو جو میں کر سکتا تھا۔ تو اس کے مختلف ریزن، مختلف وجوہات ہمارے سامنے آئے۔ ایک ریزن ہمارے سامنے یہ آیا، بہت سے حضرات نے ہمیں یہ بتایا کہ غیر قانونی طور پہ جو حج کرنے والے لوگ تھے ان کی وجہ سے مسائل بنے۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے لوگ حج کے مسائل سیکھ کر نہیں جاتے، یا حج کے مسائل سیکھتے ہیں لیکن وہاں کے انتظامی مسائل کے چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک وجہ ہمیں یہ بھی بتائی گئی کہ ہمارے ہاں کہ وہاں پر جب کوئی خاص اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی خاص اعلان ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اس وقت سے اس وقت تک رمی نہیں ہو سکے گی، یا 3 بجے تک ہم جمرات کو بند کر دیں گے، رمی نہیں ہو سکے گی، تو ہمارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زوال کے بعد سب سے پہلے میں رمی کرنے کے لیے پہنچ جاؤں، اور وہ اس وقت چونکہ ان کو پتہ ہے یہ گرمی کا موسم ہے، اس گرمی کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، لوگ پھر بھی نکلتے ہیں۔ تو جو وہاں کے انتظامی معاملات ہیں، جو حکومت اناؤنس کر رہی ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ رمی نہیں کر سکتے، اور پھر جب علماء آپ کے ساتھ ہیں، علماء آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مغرب تک رمی کا افضل وقت ہے، لیکن اگر مغرب کے بعد بھی آپ رمی کر لیں تو یہ کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، خصوصاً ایسی مجبوری کی صورت میں تو بعض اوقات افضل یہی ہو جاتا ہے کہ آپ مغرب کے بعد رمی کریں۔ تو جو علماء کی طرف سے گائیڈنس دی جا رہی تھی، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بہت لمبے لمبے یو ٹرن دیے جا رہے تھے لوگوں کو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آئرلینڈ سے گئے تھے حج کرنے کے لیے، ان سے میری بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں آپ وہاں ظاہر اس دفعہ حج میں تھے، کیا مشکلات کس وجہ سے ہوئی؟ انہوں نے 2 وجوہات بتائیں۔ انہوں نے کہا ایک تو اس وجہ سے کہ لوگ جو ٹائم اناؤنس ہوا کہ بھائی اس ٹائم رمی نہیں کرنی، لوگ اسی ٹائم میں جا کے رمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس چکر میں کہ بھائی افضل وقت میں ہم رمی کر لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہم رمی کرنی ہے، وہ چلتے 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 آگے نکل جاتے ہیں۔ اب جب آگے نکل جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار جمرات ہم نے جانا ہے رمی کرنے کے لیے، اب جب وہ واپس مڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، آپ کو وہاں سے جانا پڑے گا۔ اب جب گورنمنٹ کی طرف سے، پولیس والوں کی طرف سے، شرطوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں سے گھوم کے جائیں، تو اس کو ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ لمبے لمبے یو ٹرن دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا اس سے پہلے رمی میں، مینا میں کئی دفعہ آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے آنے جانے کے راستے جب ایک ہو جاتے ہیں کہ اسی راستے سے لوگ آ رہے ہیں، اسی سے جا رہے ہیں، اس میں جب بھیڑ مچتی ہے تو کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں اس میں۔ اب ظاہر یہ گورنمنٹ کی مجبوری ہے۔ میرے اس کلپ ریکارڈ کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انتظامی طور پر کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی۔ ظاہر ہے انسانی کام جو بھی ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو طرز عمل ہے نا کہ کوئی بھی نقصان ہو تو اس کے تمام نقصانات کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرانا کہ یہ یا تو علماء کی وجہ سے ہوا، یا ٹریول ایجنٹس کی وجہ سے ہوا، یا جناب سعودی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا، یا ان کے انتظامات کی وجہ سے ہوا، ساری چیزیں ان پہ ڈال دینا اور اپنے آپ کو بالکل بری و ذمہ کر دینا کہ نہیں مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ بنیادی طور پر اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا مقصد تھا۔ باقی یہ ہے کہ جو کمی کوتاہی انتظامات میں ہے، سعودی گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے اس کو دور کرے۔ جو ہمارے حاجی صاحبان یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں، حج کے فقہی مسائل بھی سیکھیں، انتظامی مسائل بھی سیکھیں، اور جیسے میں نے اس کلپ میں بھی بتایا تھا کہ افضل غیر افضل کے مسائل کو سیکھ کر جائیں۔ مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر کتاب ہے، حج آسان ہے یا حج کی آسانیاں۔ وہ کتاب لکھی اس موضوع پر گئی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا مشکلات ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں پرانے زمانے کے مسائل ہیں، آج کے مسائل کا کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو کتاب بتا رہا ہوں حج کی آسانیاں، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس دفعہ کے حج کے لیے لکھی گئی ہے۔ مسئلہ یہ کہ آپ ان لوگوں سے ٹریننگ حاصل کریں، ان لوگوں سے تربیت حاصل کریں حج کی جن کو تجربہ ہو، اور دوسری کوشش یہ کریں کہ حج کی تربیت اگر آپ نے اگلے سال جانا ہے ابھی سے تھوڑا تھوڑا حج کو سیکھنا شروع کریں۔ اس کے انتظامی مسائل ان لوگوں سے سیکھیں جو اس کے انتظامی مسائل کے ماہر ہیں، اور فقہی مسائل ان لوگوں سے سیکھیں جو فقہی مسائل کے ماہر ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، کولیبریشن کے ساتھ اپنی اپنی غلطی کو سمجھ کے آگے بڑھیں گے تو امید ہے ہماری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔